اب آپ پوری گفتگو کو سنتے جائیے گا اور اس بات پہ آپ نے فوکس رکھنا ہے کہ کس وقت مربی صاحب وہ آیت کوٹ کریں گے قطعی الدلالہ ایک مفہوم والی آیت کہ جناب ایک اور مسیح ابن مریم بھی ہے جس نے اس امت میں سے آنا ہے اور وہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب ہے. آئے اب سنتے ہیں مربی صاحب. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن شریف کی میں نے پہلے بھی عرض کر دیا آپ کو کہ 30 آیات سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ثابت ہے، بڑی وضاحت سے قطعی الدلالت آیات سے ہے. تو جب ایک عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو گئے تو ظاہر ہے ان کے رنگ میں رنگین ہو کر کسی اور عیسیٰ نے آنا. اب یہ بتائیں دیکھیں کہ ہمیشہ مثال دی جاتی ہے. اب یہاں پہ نا خدا کے لیے ایک بات پر سب لوگ غور کر لیں، بھلے آپ کا تعلق کسی کمیونٹی سے، میری بات پہ غور کر لیجئے گا. یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عیسیٰ ابن مریم فوت ہو گئے ہیں، انہی کے رنگ میں رنگ کے کسی اور نے آنا ہے. بھائی آپ پہلے قرآن سے دکھائیں نا کہ یہ بات آپ کہاں سے لے رہے ہیں. دیکھیں نا مربی صاحب نے مجھے نصیحت کی کہ حدیثوں پہ نہیں جانا، قرآن کو حکم بنانا ہے. مرزا صاحب نے بھی کہا کہ ان کے دعویٰ کی بنیاد قرآن ہے، حدیثیں نہیں ہے. قرآن ہے اور ان کی وحی ہے، حدیثیں اس کی بنیاد نہیں ہے. اب مجھے بتائیں کہ بھئی یہ جو مربی صاحب نے اتنی ایک لفاظی کے ساتھ بات کی ہے، بھئی یہ بات قرآن سے دکھائے نا کہ ایک اور مسیح ابن مریم نے ان کے رنگ میں ہو کے آنا ہے، پہلے مسیح کے رنگ میں ہو کے آنا ہے. یہ بات کہاں ہے؟ یہی تو مطالبہ آپ سے کیا جا رہا ہے. اور قرآن شریف میں بے شمار مثالیں اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ، اللہ کے نور کی مثالیں دی جا رہی ہیں. بے شمار مثالیں ہیں. جب آپ قرآن میں جائیں گے تو ہر بات واضح کر کے بیان نہیں کی جاتی. اللہ تعالیٰ بعض باتوں کو پوشیدہ بھی رکھتا ہے. پوشیدہ اس لیے رکھتا ہے کہ ان آیات میں جو قرآن شریف کی آیات ہیں اس علم میں عقل مندوں کے لیے بھی ہیں نشانیاں. عام لوگوں کے لیے تو نشانیاں ہیں ہی، عقل مندوں کے لیے بھی ہیں جو خدا. اچھا یہاں پہ نا اگر کسی نے اس بات کو مس کر دیا ہے نا تو بھائی میں آپ کو توجہ دلا دوں. ربی صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر بات کو اس طرح واضح نہیں کرتا بلکہ بعض باتیں پوشیدہ بھی رکھتا ہے. سوال میں نے کیا کیا تھا کہ ایک اور مسیح ہے اس امت میں سے جس نے آنا ہے، مسیح ابن مریم ایک اور ہے اور وہ مرزا صاحب ہیں. میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا کہ قرآن کی آیت پیش کریں. کہا نا میں نے. آگے سے دیکھیں انہوں نے بڑے طریقے سے کہا کہ ہر بات واضح نہیں ہوتی، بعض پوشیدہ. اب جو باتیں واضح نہیں ہیں، جو باتیں پوشیدہ طور پہ ہوتی ہیں، ان کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ وہ قطعی الدلالہ آیت ہے. قطعی الدلالہ جیسے قل هو اللہ احد، اسے کہتے ہیں قطعی کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ قطعی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے. ٹھیک ہو گیا نا. اب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہر بات واضح نہیں ہوتی، بعض باتیں پوشیدہ ہوتی ہیں. میرے بھائیو یہاں پہ اس بات کا مربی صاحب اعتراف کر رہے ہیں کہ ان کے پاس پورے قرآن میں کوئی آیت ایک بھی نہیں ہے جو یہ کہہ رہی ہو کہ اس امت میں ایک مسیح پہلے مسیح کے رنگ میں ہو کے آنا ہے. کیونکہ سوال یہ ہے، اب آپ نے دیکھتے جانا ہے کہ اس سوال کا جواب کیا مربی صاحب کسی بھی سٹیج پہ دیں گے. سنتے جائیے گا. کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اس پر تقوی اختیار کرتے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ یہ کلام سکھاتا ہے اور سمجھاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ یہ کہہ دیں کہ لو جی اتنی واضح بتا دیں، مرزا صاحب کا نام بتا دیں، یہ واضح کر دیں، تو آج کوئی عیسائی ہم سے یہ پوچھے کہ لو جی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بائبل میں ہمیں نام دکھا دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام تھا تو ہم مان لیں گے، تو ہم کہاں سے دکھائیں گے؟ آج جن ملکوں میں آپ ہیں ماشاءاللہ، آپ آسٹریلیا میں ہیں، میں کینیڈا میں ہوں، تو میں تو نہیں دکھا سکتا، میرے پاس تو یہ ہمت نہیں ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا کہ آج عیسائی ہم سے پوچھے کہ ان کا نام دکھا دو. بھئی ہمارا امت مسلمہ کا تو یہ عقیدہ ہے کہ ان عیسائیوں کے پاس جو تورات اور انجیلیں ہیں یہ تحریف شدہ ہیں. ایک بات. دوسری بات ہے کہ تحریف شدہ ہونے کے باوجود بھی آپ مربی صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں. ڈیوٹرانومی چیپٹر 18 ورس 18 ہمارے جو لوگ ہیں جو عیسائیت کے حوالے سے تبلیغ کرتے ہیں ان کو دکھاتے کہ نہیں دکھاتے؟ اسی طرح گوسپل آف جان سے ان کو وہ چیزیں نکال کے دکھاتے کہ نہیں دکھاتے؟ اچھا اسی طرح ہم جب کسی عیسائی کو اسلام کی تبلیغ کریں گے تو کیا ہمارے پاس صرف یہ ایک ہی تبلیغ کا نقطہ ہے کہ ان کو پہلے ان کی کتابوں سے نام دکھائیں؟ ہمارے پاس دیکھیں اگر مربی صاحب آپ نے اگر عیسائیت کی تبلیغ کے حوالے سے کام نہیں کیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہر بندے کی فیلڈ نہیں ہوتی. جو لوگ عیسائیت کو تبلیغ کے حوالے سے کام کر رہے ہیں نا ان کے پاس یہ صرف ایک نقطہ تھوڑی ہے جو ان کو وہاں سے نکال کے دکھائیں. سب سے جو بنیادی نقطہ ہے ذرا سنیے گا، سب سے بنیادی نقطہ قرآن کریم کا اللہ کا کلام ہونا. بھلے ہم کسی دیریے کو دعوت دیں، بھلے ہم کسی عیسائی کو دعوت دیں، ہمارا ایک بنیادی مقدمہ یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے. اس کو ہم دلائل سے ثابت کر سکتے ہیں، اور آپ میں سے جو لوگ اس کا ذوق رکھتے ہیں آپ لوگ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کو اللہ کا کلام ثابت کیا جا سکتا ہے کہ نہیں. آپ سب جانتے ہیں. آپ اس میں کئی آپ کو پتا ہے کہ ہسٹری کے حوالے سے، سائنٹیفک فیکٹس کے حوالے سے کئی ساری باتیں موجود ہیں نا. اسی طرح باوجود اس کے کہ ان کے پاس تحریف شدہ کتابیں ہیں، ابھی ہمارے استاد عدنان رشید بھائی نے ایک بک آتھر کی ہے. ہمارے ایک اور بھائی ہیں ذاکر حسین بھائی جو UK سے ہیں، اور عدنان رشید بھائی جو ہمارے استاد ہیں،
ان دونوں نے مل کے ابھی ایک بک آتھر کی ہے، اشمائیل فلفلڈ، 400 صفحات سے زائد کی کتاب ہے، اور اسی موضوع پہ ہے کہ عیسائیوں کو دعوت دی گئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاؤ، تمہاری کتابیں بھی اس طرح اشارہ کرتی ہے تمہارے، اور اس پہ دلائل دیے گئے ہیں باقاعدہ۔ تو ربی صاحب یہ آپ نے مطلب بڑی کمزور بات کی ہے نا، علمی بات نہیں ہے یہ۔ ہم کیا کریں گے؟ ہم ان کو مثالیں دکھائیں گے، ہم کہیں گے دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ کر بتایا گیا کہ میں تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا، وہ فران کی چوٹیوں میں جلوہ گر ہوگا، وہ 10,000 قدوسیوں کے ساتھ آئے گا، وہ سرخ و سفید ہوگا۔ جو مثالیں ہیں لمبی، تو میں نہیں جاتا، وہ پھر میاں صاحب کہتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں، بہت لمبی بات ہو جاتی ہے، میں مختصر کرتا ہوں۔ میاں صاحب ہمیشہ مجھے کہتے ہیں ربی صاحب تو گال لمکا دیں دیو، لمکانا اس لیے ہوتا ہے کہ وضاحت ہو جائے بات کی۔ تو بات یہ ہے کہ جب پہلی 30 آیات سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا گئے، اور پھر آنے والے جو ہیں وہ اس مسیح نے بھی آنا ہے، اور حدیثوں میں یہ فرمایا کہ تم بھی مثل یہود۔ ابھی آپ نے بات نوٹ کرنی ہے، خدا کے لیے اس بات کو مس نہ کیجیے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات تک مربی صاحب قرآن کی بات کرتے ہیں، یعنی اپنے دعوے کے مطابق قرآن کے حوالے سے بات کرتے ہیں، لیکن جیسے ایک آنے والے مسیح کی جس نے اس امت میں سے آنا ہے، قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں، ان سے ریپیٹڈلی سوال یہی پوچھا جا رہا ہے کہ بھئی آپ قرآن سے یہ دکھائیں نا کہ اس امت میں سے ایک مسیح ابن مریم نے آنا ہے اور وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے، اس میں دکھائیں نا۔ ابھی آپ دیکھیے گا کہ قرآن سے آخر تک، خدا کی قسم ہے قرآن میں کچھ ہے ہی نہیں ہے، اور قرآن میں یہ جو دو باتیں ہیں کہ ایک دوسرا مسیح ابن مریم ہے جو اس امت میں سے ہوگا، اور وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ خدا کی قسم ہے ساری احمدیت قادیانیت مل بھی جائے نا، اللہ کی قسم ہے قرآن کی کوئی آیت یہ نہیں لا سکتے۔ اور ابھی آپ سنتے جائیے گا، میں مربی صاحب سے مطالبہ آخر تک کرتا رہوں گا، لیکن آپ نے نوٹ کرنا ہے آیت نہیں آئے گی۔ ابھی دیکھیں حدیثوں کی طرف جا رہے ہیں نا، پہلے مجھے کیا کہہ رہے تھے، حدیثوں کی طرف نہ جائیں، قرآن کو حکم بنائیں۔ مرزا صاحب نے کیا کہا کہ میرے دعوے کی بنیاد حدیثوں پہ آئی نہیں ہے، وہ قرآن اور میری وحی پہ ہے۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ قرآن کی جو وحی ہے وہ کہاں پہ کوٹ کریں گے، ذرا یعنی قرآن کہاں پہ اب آئے گا، ذرا نوٹ کیجئے گا کہ کہاں پہ آئے گا۔ یہود ہو جاؤ گے تو کیا ہم یہودی ہو گئے؟ ہرگز نہیں ہوئے، یہودیوں جیسے ہم بھی کام کریں گے۔ یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی یہودی نے نعوذ باللہ اپنی ماں سے برائی اور بدکاری کی تھی، مسلمانوں میں سے بھی ایسے ہوں گے، اور ہیں جنہوں نے کی، اور ہمارے سامنے دلیلیں آپ اس کو خوب جانتے ہیں، اس میں بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ تو دیکھیں مثالیں دی جاتی ہیں، مثال کبھی بھی یاد رکھیں۔ کوئی آپ کو اس بحث میں پھر وہی بات کہ کوئی ماں کہتی ہے میرا بچہ تو چاند ہو گیا، چاند تو نہیں ہوتا، چاند کی خوبصورتی کی طرف وہ تشبیہ دے رہی ہوتی ہے۔ میرا بچہ وہ چھوٹی سی بالٹی ہو، میرا پتر تو شیر ہو گیا، شیر جیسے اس کو وہ بال یا دم یا ساری اس کی کیفیت وہ نہیں ہوتا۔ تو ہمیشہ چھوٹی سی بات دو ختم کر لینا، قرآن شریف ایک حکم دے دیتا ہے، حکم یہ دیا 10 آیتوں میں حکم دیا کہ آنے والا جو ہے وہ آئے گا اور وہ یہ مقام پائے گا۔ وآخرین منہم، اب تھوڑی اشارے کرتے جاتا ہوں، آخرین منہم والی آیت سے یہ بتا دیا کہ وہ آئے گا، وہ نبی ہوگا، نبی اللہ ہوگا۔ مسلم کی کتاب میں نبی اللہ کا اشارہ دے دیا، ومن یطع اللہ ورسولہ کی آیت میں بتا دیا کہ 4 انعامات ہوں گے، پھر لمبی بحث میں پڑ جائیں گے۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس میں وہ اشارہ دے دیا کہ اللہ چنتا ہے اور چنتا رہے گا۔ پھر اما یاتینکم والی آیت میں اشارہ دے دیا، بلکہ واضح دے دیا کہ آئیں گے، آتے رہیں گے۔ یہ ساری باتیں ہیں۔ اب ظاہر ہے خدا نے نام تو نہیں بتانا تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی تو ایمان کہہ رہا۔ ایمان ہوتا ہے پوشیدہ بات، خدا کو ہم نے دیکھا ہے، میں کسی سے پوچھتا ہوں، آپ سے پوچھتا ہوں کہ خدا آپ کو آنا میں نے دیکھا نہ آپ نے دیکھا؟ ہمیں انبیاء نے کہا کہ خدا ہے، ایک ہستی ہے، ہم نے مان لیا۔ اگر کوئی ظاہری کہے کہ لو جی خدا کے سامنے مان لو، یہ میرے سامنے لائٹیں میرے گھر میں جل رہی ہیں تو مجھے کہو لائٹوں پر ایمان لاؤ، تو میں کہوں گا ایک آدھا ایمان ہے، میں تو دیکھ رہا ہوں، یہ ایمان تھوڑی ہوتا ہے۔ وراء البراء جو چیز ہوتی ہے اس پر جی اب میری بات ختم ہو گئی، اب آپ کا۔ اچھا جی، جس بات کو آپ نے نہیں چھوڑنا، دیکھیں اگر آپ نے اس بات کو چھوڑ دیا تو معاملہ آپ کی سمجھ سے دور چلا جائے گا۔ اس امت میں سے ایک مسیح ابن مریم نے آنا ہے اور وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ یہ مربی صاحب نے قرآن کی آیت پڑھنی ہے، کیونکہ مرزا صاحب نے بھی کہا ہے کہ ان کے دعوے کی بنیاد حدیثوں پہ نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ مربی صاحب نے جتنی باتیں کی ہیں کوئی قرآن کی آیت پڑھی ہے ہی نہیں ہے۔ ابھی دیکھیں دوبارہ کیا کہہ رہے ہیں، پوشیدہ باتیں، جو باتیں پوشیدہ ہوں، بھائی قرآن پوشیدہ باتیں ہیں، یعنی اللہ کا جو قرآن ہے وہ کوئی ایسی پوشیدہ باتیں ہیں کہ جو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ کیسی ہے مربی صاحب بات؟ اچھا اس کے بعد دیکھیں، میں ویری کوئکلی جو نا انہوں نے جو 5-6 باتیں آخر میں جا کے نا آخری 30 سیکنڈ میں انہوں نے 5-6 چیزیں مارکیٹ میں ڈال دی۔ اب دیکھیں ذرا، پہلی بات تو ہے کہ کوئی بھی ایک بھی نہیں پڑھی آیت کس بارے میں، جو سوال ہے کہ ایک اور بھی مسیح ابن مریم ہے جو اس امت میں سے آنے ہیں اور وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے، اس پہ کوئی قرآن کی آیت نہیں پڑھی۔